یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ مشرکین کا کام نہیں کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں جب کہ وہ تسلیم کر رہے ہوں اپنے اوپر اپنے کفر کو، اور وہ لوگ خراب ہو گئے اور ان کے اعمال بھی اکارت اور ضائع ہو گئے، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں رکھتا، تو ایسے ہی لوگ ہدایت والوں میں سے ہیں۔ مذکورہ آیات میں مسجد حرام اور دوسری مساجد جو کہ اللہ کا گھر ہیں، عبادت کے لیے ان کو تیار کرنا اور ان کے اندر باطل جو طریقے ہیں ان کو ختم کرنا اور صحیح اور مقبول طریقے پر عبادت کرنے اور اس کا انتظام کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ اور مسجد حرام سے ان تمام بتوں کو نکال دیا تھا جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طرح ظاہری طور پر تو مسجد بتوں سے پاک ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدیم دشمنوں پر غالب آ جانے کے بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد، سب کو معاف کر دیا تھا اور انہیں امن و امان دے دیا تھا، اور اس طرح مشرکین اب بھی بیت اللہ اور حرم میں عبادت اور طواف وغیرہ اپنے باطل طریقوں پر کر رہے تھے۔ اب ضرورت اس بات کی ہو گئی تھی کہ مسجد حرام کو بتوں سے تو پاک کر دیا گیا ہے، اسی طرح بت پرستی اور اس کے باطل طریقے جو کہ مسجد حرام کے اندر رائج تھے، اس سے بھی اس مقدس مقام کو پاک کر دیا جائے، اور اس کی ظاہری صورت جو تھی وہ یہی تھی کہ مشرکین کو مسجد حرام میں داخلے سے منع کر دیا جائے، لیکن یہ بات اس امان کے دینے کے خلاف تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو دے دیا تھا، اور معاہدے کی پابندی کرنا اسلام میں مقدم ہے، وہ زیادہ ضروری تھی، اس لیے فوری طور پر احکامات نہیں دیے گئے، بلکہ فتح مکہ سے اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے مینا اور عرفات میں کے عام اجتماع میں یہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ سال مسجد حرام میں کوئی بھی مشرکانہ طرز کی عبادت نہیں ہوگی، اور کوئی بھی حج اور طواف کے لیے حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور جاہلیت کے زمانے میں جو برہنہ طواف کیا جاتا تھا اور اس کی رسم چل پڑی تھی، آئندہ سے اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور اس کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منا کے اجتماع میں اس کا اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا اور کوئی برہنہ طواف بیت اللہ میں نہیں ہوگا۔ سال بھر کی ان کو مہلت دے دی گئی اور مسلمانوں کا معاہدہ جو ان کے ساتھ تھا وہ بھی پورا ہو گیا، اور مسلمان اپنے معاہدے پر بھی قائم ہو گئے، اور مسجد کو بھی مشرکانہ طریقہ اور طرز سے پاک کر دیا گیا۔ مشرکین اپنی مشرکانہ رسومات عبادت اور برہنہ طواف کرنا اور بیت اللہ کے اندر داخل ہونا، اگرچہ یہ سب کچھ وہ کرتے تھے، اس کے باوجود وہ مسجد حرام کی عمارت اور اس کی آبادکاری اور حجاج کرام کو پانی پلانا، اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ اور مسجد حرام کے متولی ہیں اور حجاج کرام کو ہم پانی پلاتے ہیں، یہ خدمت ہم سے ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس جب اسلام سے پہلے غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے اور مسلمانوں نے ان کو کفر اور شرک پر عار دلائی، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ صرف ہماری جاہلانہ طور طریقوں کو دیکھتے ہو اور اس بات کو پر نظر نہیں کرتے کہ مسجد حرام کی خدمت ہمارے ذمہ ہے اور ہم حجاج کرام کو پانی پلاتے ہیں، اور یہ بڑا کام ہے، اور اس بڑے کام کے مقابلے میں باقی کسی اور چیز کو اہم نہیں سمجھتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں، یا تعمیر کرنے کے ساتھ یہ فرمایا کہ اس کا انتظام یا اس کی آبادکاری بھی اس تعمیر کے اندر شامل ہے۔ مشرکین جو کہ اس بات کو بہت اعلیٰ سمجھتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے، ان کو یہ بات واضح کر دی گئی کہ مشرک کے ہوتے ہوئے، یعنی شرک کے ہوتے ہوئے، ان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ البتہ یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ چونکہ اس کام کو بہتر طور پر کرتے تھے اور اس سے حجاج کرام کو فائدہ بھی ہوتا تھا، تو ان کے اس اچھے کام کا بدلہ انہیں اس دنیا کے اندر ہی دے دیا گیا، اور قرآن مجید نے اس بات کو دیگر آیات میں یہ فرمایا ہے کہ مشرکین اور کفار کے جو نیک اعمال اور اعمال حسنہ ہیں، ان کا بدلہ انہیں دنیا کے اندر ہی دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں اعمال حسنہ کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ پھر یہ لوگ خود اپنے کفر اور شرک کی گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ کس طرح یہ لوگ مسجد حرام یا دیگر مساجد کی تعمیر اور ان کے انتظام کی بات کرتے ہیں، جبکہ اپنے کفر پر یہ خود شاہد ہیں اور گواہ ہیں، اور وہ اس طرح کہ جب ان سے کسی سے کوئی ملاقات ہوتی، کسی نصرانی سے ملاقات ہوتی، تو وہ اپنا تعارف بطور نصرانی کی کرایا کرتا تھا۔ اسی طرح یہودی بھی اپنے آپ کو یہودی کے طور پر متعارف کرایا کرتا تھا، کہ اپنے بت پرستانہ اور کافرانہ ناموں سے اپنا تعارف کراتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ یہی ان کے کفر اور شرک کا اعتراف اور گواہی ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کافر اور اپنے کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو جب کفر کی گواہی دے رہے ہیں تو مشرکین جو ہے وہ مساجد کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت کے اندر یہ فرما دیا گیا کہ مساجد کی اصلی تعمیر اور ان کی آبادکاری اور ان کا انتظام اور حفاظت یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو اپنے عقیدہ اور عمل میں بہتر ہوں، کہ اللہ پر ایمان لاتے ہوں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اور اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر دل کے اندر نہ رکھتے ہوں۔ یہ لوگ اللہ کی مساجد کے منتظم بھی ہیں، اور اس کی تعمیر اور آبادکاری کے بھی یہی لوگ حقدار ہیں۔ روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان کیا چیز ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس حدیث نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں داخل ہے۔
اس لیے کہ کلمے میں دونوں چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ بھی اور محمد الرسول اللہ بھی، یہ دونوں چیزیں ایمانیات میں سے ہیں، ان دونوں کا اقرار ضروری ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ کسی کا ڈر دل میں نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اس کو پورا کرنے میں کسی دوسرے کا ڈر نہیں، البتہ وہ ڈر کہ جو موذی چیزوں سے ہوتا ہے، یہ طبعی طور پر ہو جاتا ہے، یہ اس کے منافی نہیں۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی فرمایا گیا کہ جب ان کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا اور جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں، وہ سب کے سب سانپ بن گئیں، تو فرمایا کہ وہ ڈر گئے تھے، اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اپنے دل کے اندر انہوں نے ڈر اور اندیشہ محسوس کر لیا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ مومن کی شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی میں وہ کسی کا خوف دل کے اندر رکھے، اور یہاں اسی قسم کا خوف مراد ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف دل کے اندر نہیں رکھتے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مسجد کی تعمیر، حفاظت اور دیکھ بھال کے کیا فضائل ہیں؟ یہ فرمایا گیا کہ کسی کافر کو کسی اسلامی وقف یا مسجد کا متولی اور منتظم بنانا جائز نہیں ہے۔ باقی اس کی ظاہری تعمیرات، عمارت وغیرہ، دیوار وغیرہ کی تعمیر میں کسی غیر مسلم سے مدد اور کام لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ثواب سمجھ کر مسجد بنا دے یا مسجد بنانے میں مسلمانوں کو کوئی مدد کرے، چندہ دے، تو اس کا قبول کر لینا بھی اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس سے کسی دینی یا دنیاوی نقصان لازم نہ آتا ہو، یا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے یا احسان جتانے کا معاملہ نہ ہو، تو پھر اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ مسجد کی حفاظت اور اس کی صفائی اور دوسری ضروریات کا انتظام وہی کرتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کا بہتر اجر کا امیدوار ہوتا ہے، اور یہ اس کے مومن کامل ہونے کی شہادت ہے۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد کی حاضری کا پابند دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح و شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درجہ تیار فرما دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا مہمان ہے، اور میزبان پر حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عمارت مسجد میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک رکھا جائے جس کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئیں، مثلا خرید و فروخت، کسی گم شدہ چیز کی تلاش، دنیاوی باتوں کا کرنا یا دنیاوی چیزوں کا وہاں پر لانا، لوگوں سے سوال کرنا، فضول قسم کے اشعار، لڑائی جھگڑا، شور و شوقب کرنا، اور اسی طرح آواز کو بلند کرنا، بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو لا کر مسجد کے تقدس کو پامال کرنا، ان تمام چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔